اور ان کے مطابق ان کا ایک لڑکا سا بیٹھا ہوتا ہے 22 سال کا, وہ مجھے پروسیجر بتاتا ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ کیا لیکن اس کا پروسیجر یوں کرتے کرتے رہو بھائی, پھر کلرک بھرتی کر لو, ان کو گریڈ 22 دے دو, ساڑی کی ضرورت ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک ڈیسیشنز. اور میں نے دیکھا کہ جب آپ ڈی سی لاہور سے نا, آپ نے دروازے پہ لکھ کے لگوایا تو اندر تشریف لائے, تو وہ آپ سے پہلے جتنے ڈی سی تھے نا ان کے 6 7 10 بالکنی سے جا کے بندہ ملتا تھا. اس کی کیا وجہ تھی کہ پہلے تو پھر بھی کوئی خوف نہیں تھا, کوئی خطرہ نہیں تھا؟ کس بات کا خطرہ ہونا ہے؟ ابھی بھی گلیوں محلوں میں ابھی بھی تھڑوں پہ بیٹھتے ہیں. یہ فوڈ اسٹریٹ گوالمنڈی ایسے ہی ہو گئی تھی. آئی یوزڈ ٹو سٹ آن تھڑاز, تو ملنگا کھا رہا ہوں, انہوں دی بولی بول رہے ہیں, آؤ اتنے بیٹھو ہے. سو وہ لیکن میں آپ کا بات کا رخ کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں. پہلے بھی بڑے اچھے افسران اور کچھ سسٹم چل رہا تھا. جو سسٹم غارت ہوا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب دیواروں کو ہم نے ایک حصار میں سارے افسر بیٹھ گئے. اندر اچھا افسر بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نے اپنے ارد گرد ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ ابھی تنو کوئی پہنچے گا تو تنو تو تیری اچھائی نو ملے گا نا. تو میں مان لیتا ہوں بڑے اچھے اخلاق کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ڈی سی صاحب ہیں یا کمشنر صاحب یا ڈی آئی جی ہے, ایس پی ہے, لیکن وہاں پہنچے گا کیا؟ کیونکہ آپ نے باہر ایک سیکیورٹی کا ایک جال بنا دیا, جیسے جی ایچ کیو میں انٹر ہو رہے ہیں. وی آر پبلک آفیسز, وی آر ناٹ جی ایچ کیو. یا آپ اس پبلک آفس میں آئے نہیں, اگر تھوڑا سا رسک بھی ہے تو ٹیک دیٹ ڈیم رسک. اتنی جان پیاری ہوگی کہ کتنے بندے ہیں جن پہ اٹیک ہوا ہے جو ڈی سی کمشنر تھے, اور کتنوں کو آپ روک لیں گے. یہ ایسے ہی ہم نے ایک, لیکن اس میں چودراہٹ نظر آتی ہے. اچھا ہاں پھوپھا نظر آتی ہے. اگر ایویں ہی آ کے مل لیا تو کی مل لیا ڈی سی یہ توڑنے کے لیے آپ نے لکھا. ہاں تو وہ اس وقت تو اتنا تھا بھی نہیں, وہ اس وقت کسی افسر کا. لیکن آج آپ, میں نام نہیں لینا چاہتا, کچھ افسروں کے جو پبلک آفیسز ہیں, پولیس کے, ڈی ایم جی کے, دوسرے تیسرے, ادھر ایک خوف ہے. میرے جیسا بندہ اس ایج میں اس پوزیشن سے, بلیو می, مجھے وہ اس طرح دیکھیں گے, کوئی کتا لے آئے گا, کوئی آپ کو کاپی پینسل پہ آپ کے نام لکھے گا, پھر ڈرائیور سے کہے گا تو ہی شناختی کارڈ دے. اچھا ہم اسلام آباد پہ آتے ہیں. اسلام آباد میں جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ان کو لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں خاص طور پر آپ اور بھی کچھ کرنا چاہتے تھے, وہ کیا ہونا چاہیے جس سے اسلام جی بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ تو جب تک دم میں دم ہے انسان. یعنی آپ کی پلاننگ میں جو تھے وہ نہیں ہوئے, جو ہوئے بھی ان میں سے بھی 5-6 بند پڑے ہیں. اچھا, بند مینجمنٹ. اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوگی, کسی افسر کی نہیں ہوگی. میں نے ایک سے پوچھا, ہم نے امپورٹ کیے تھے 12-13 کروڑ روپے اس وقت لگائے تھے فار ڈانسنگ میوزیکل فاؤنٹنس ٹو بی انسٹالڈ ان دی لیک ویو پارک, جو ادھر راول لیک. رائٹ. یہ بات میں کر رہا ہوں کوئی 15-16 سال پہلے کی. میری ٹرانسفر ہو گئی, وہ ابھی تک بند پڑے ہیں. اور وہ جو کچھ منگایا تھا وہ بھی پڑا ویسے, وہ پیکٹ پڑے ہوئے ہیں, بند پڑے ہوئے ہیں. اچھا. تو ایف آئی اے نے مجھے بلایا, ایک انسپیکٹر صاحب نے, یہ اس ملک کا سسٹم ہے کہ سر جو ٹھیکیدار تھا وہ انجینئرنگ کاؤنسل سے, اس کا ایک ہی سوال تھا, وہ رجسٹرڈ نہیں تھا. اچھا. تو آ کر آپ جواب دیں. میں وہ پروسیجرز کی مار دے رہا ہوں, یہی کرتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں تھا. آئی سیڈ ڈو آئی ایز چیئرمین آف دا سی ڈی اے نیڈ ٹو نو کہ وہ رجسٹرڈ تھا یا نہیں تھا. اٹس ٹیکنیکل ٹیم آئی میڈ ہو سیڈ ٹو می کہ جی یہ لوسٹ ہے, یہ کوالیفائڈ ہے. آئی سیڈ اوکے. تو اور جو رجسٹرڈ ہیں ان کو الف کو بھی پتا ہے ہم پاکستان میں کہ ڈانسنگ میوزیکل فاؤنٹنس کیا ہوتے ہیں. یہ تو ان کی کمپنی آتی ہے, 12-13 کروڑ خرچ کیا ہوا ہے, وہ آ کے لگا جاتے ہیں. اس نے تو ایک نالی بنانی تھی, دیٹ از آل. تو میں نے کہا آپ وہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ یہ بند پڑے ہیں؟ تو سر ساڈے آربٹ چ نہیں آتا, چونکہ وہ تے لگا ہی نہیں تو اندا کی اسی پوچھیے. میں کہ وہ لگن گے بھی نہیں. کہندا کیوں؟ میں کہ جن نے لائے وہی تواڈے آربٹ چ آ جائے گا. پھر تسی انہوں پوچھو گے اچھا یہ تب تو اتنے پیسے کے لگنے تھے, یہ اب یہ نالی اتنے کی کیوں بن گئی,
اب یہ کیسے ہوا, یہ اتنا ٹائم آپ کو پہلے, دس از اے اسٹوپڈ. یہ چیئرمین سی ڈی ایف کتنی دیر رہے؟ تقریباً 5 سال. 5 سال فل ٹرنور ہے. بے شک بہت. اور اس کو آپ نے انجوائے بھی اٹس ون آف دی لانگیسٹ ٹینیور اینی باڈی ہیز ہیڈ. اور کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کوئی بھی آپ کام نیا کرتے تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, لیکن آپ اس وقت آپ افسردہ ہو رہے ہیں, اتنے کام جو کرنے والے تھے وہ رہ گئے اور کسی نے کیا بھی نہیں. دیکھیے نا, میں کیوں نہ ہوں, 12-13 یہ دس از ون پروجیکٹ, آئی کین کاؤنٹ 5 or 6 ادرس جہاں پیسہ اسپینڈ ہو چکا ہے اس سے 4-6 گنا زیادہ, اینڈ دے آر شٹ ڈاؤن, دے آر کلوزڈ. F9 پارک میں ایک کلب ہے جو ہم نے بنایا, 1 بلین روپیہ خرچ کیا. نیر علی دادا واز دی آرکیٹیکٹ, یہ وہ اور اتنا خوبصورت اس کی انوائرمنٹ ہے, اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا اس طریقے سے بنایا. وہ اس وقت سپریم کورٹ نے جب یہ F9 پارک کے ایشوز میں کچھ ایسا کہ اس کو کنورٹ کر دیں جی سوشل ویلفیئر میں فلانا, وہ بڑی پیڈسٹل سے بیٹھ کے بات بول دی, کلب جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, تو وہ آج تک وہ بند ہی پڑا ہوا ہے. اچھا ریاض صاحب, کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے, اب آپ لاہور کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اور جس جگہ آپ کی ذمہ داری ہے وہاں کیا کیا پروجیکٹ نئے لانچ کر رہے ہیں جس کو قوم کو, ملت کو, لاہور کو اور آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ بس میرا تو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, میں نے بڑا کام تو کبھی کیا ہی نہیں. لاہور کو لوگ میں نے کوئی مال روڈ پہ آج کل ہم کام کرنا شروع ہوئے, وہ بھی کام ہمیں وال سٹی کو سونپا گیا ہے. آپ تو وال سٹی بہت بڑھا دی نا انہوں نے آپ کے پاس. الحمدللہ. اب ابھی لاسٹ ویک موجودہ گورنمنٹ نے, چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں شالیمار اور جہانگیر کا مقبرہ, نور جہاں کا, یہ جگہیں منتقل کی ہیں, اور کچھ اور پلانز بنا رہے ہیں کہ ہیریٹیج کو اور کلچر کو کیسے ہم اجاگر کریں, محفوظ کریں. لیکن مال روڈ پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہے. وہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ فیصل چوک سے لے کے تو ٹولنٹن مارکیٹ تک جتنا یہ بلٹ اپ ایریا ہے, اس سڑک کے دونوں جانب تمام تاریں, کھمبے زمین دوز ہوں گے, اس کا کام شروع ہو چکا ہے جی. اور ابھی ہم ای پلومر کی بلڈنگ کو آج کل ٹھیک کر رہے ہیں, اور دوسری جانب جہاں فضل الدین اینڈ سنز ہے اس کے قریب کام کر رہے ہیں. تو the pace will pick up after Eid holidays, and in 1 or 2 years you will see a huge change. اس کے urban spaces کو کریٹ کر, کیونکہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ یہ دن کو تو کمرشل پلیس ہے ہماری مال روڈ, ایک جھومر ہے ماتھے کا, لیکن شام کو it dies out, اس کی مغرب کے بعد کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو it should come back to life culturally, from commercial to cultural. اور ایوری ایوننگ نائٹ ٹائم کلچرل ہوگا. کلچرل یہ ہے کہ آپ اچھا بیک ڈراپ ہے, لٹ اپ بلڈنگز ہیں, سامنے کچھ اسپیسز کریٹ کریں جہاں لوگ بیٹھے, کوئی کافی پی رہا ہے, کوئی آئس کریم کھا رہا ہے, کوئی اسٹریٹ پرفارمر میوزک کر رہا ہے. تو وہاں پہ آپ نے اونٹ گاڑیاں بھی چلائی ہیں؟ اونٹ میں نے نہیں چلائی. اچھا. وہ پچھلے ڈی سی صاحب نے کسی زمانے میں 3-4 سال پہلے چلائی تھی. اونٹ کا کوئی تعلق نہیں بنتا مال روڈ سے. یہی تو بات ہے. سو دیٹس ناٹ می. مگر یس آپ ٹونگا چلا سکتے ہیں, آپ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو سو یو ول سی گریٹ چینج ہیئر. اینڈ ایز آئی سیڈ ود ان دا فورٹ اینڈ دا 2 ایریاز, ٹکسالی سائڈ اینڈ بھاٹی گیٹ, تو اور نائٹ ٹورزم, اور پھر اب شالیمار ایک بہت بڑا چیلنج دے تو دیا ہے ہمیں. شالیمار بھی اور جہانگیر کے مقبرے کے تو اس قدر مسائل ہیں. اس کے ساتھ فنڈ بھی کچھ زیادہ دیتے ہیں یا دیتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے یہ حکومت کی چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کی بڑی, میں سچ پوچھیں خوبی کی بات ہے کہ یہ کیئر ٹیکر ہیں, کمال کیا انہوں نے کہ نہیں جی آپ بتائیں ہمیں جو آپ کو چیز درکار ہے, کتنا سٹاف چاہیے, کوئی پیسہ چاہیے, کچھ چاہیے. اور ابھی ہی انہوں نے قلعے سے جتنا آرکیولوجی والے بیٹھے ہوئے تھے, مینج ہم کر رہے تھے وال سٹی والے, انہیں آرکیولوجی والوں کو ساروں کو وہاں سے منتقل کر دیا ہے. یہ بہت پچھلے. اچھا, لاہور کے شہریوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, وہ کس طرح آپ کے ساتھ تعاون کریں؟ ویل, خوش رہیں, ہنسیں کھیلیں, سب کو خوش رکھیں, تفریح سے ڈرے نہیں, تفریح پر تنقید خام خواہ کی نہ کریں. یہ بچہ چھوٹا سے کو دیکھیں, جب ریڈیو یا گانا لگتا ہے
تو وہ اس کو کچھ سکھاتا ہے, وہ جھومتا ہے, ناچتا ہے, خوش ہوتا ہے. ہم بڑے ہو کے کیوں اپنے پہ خول چڑھا لیتے ہیں؟ ویسے آپ کا ایک اندر فنکار ہے. فنکار کو چھوڑے جی, میں دنیا دیکھتا ہوں نا, ہم سے زیادہ اسلامی ملک جو ہیں, میرے اندر فنکار نہیں ہے, ایک انسان ہے جو نارمل رہنا چاہتا ہے. ہم اب نارمل ہو چکے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں انگریزوں کو چھوڑ دیں, کوئی سمجھے گا یہ انگریزی جو ہے کسٹم چلانا. یو لک ایٹ دی ماڈل آف ٹرکی, جو 600 سال دنیا اسلام کا وہ لیڈر رہا. وہاں کیا لوگ ہنستے گاتے جھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ دبئی لے لیں, ملیشیا لے لیں, یہ ساری جگہ, if they are normal and they can live with Islam and yet with tourism and openness, تو ہم یہاں ایک شیشہ بھی پینے پہ جو ہے وہ مسئلہ ہے. کوئی اتنا ایسے کر لے تو اوئے ہوئے نچدا پہ ہے. اچھا نشار صاحب, لاسٹ کوشچن, کہ آپ جب ڈی سی لاہور تھے, آپ کو بے نظیر بھٹو نے ایک پیغام دیا تھا کہ یہاں مساوات کا دفتر بننا چاہیے, جس پارک میں آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, یاد ہے؟ نہیں, مجھے نہیں یاد, میری یادداشت. آپ کو میں ملنے کے لیے گیا, اچھا, آپ نے ملنے سے مجھے پہلے کہہ دیا کہ احسان یہاں یہ دفتر نہیں بن سکے گا. میں بھی کیونکہ ظاہر ہے کنکریٹ کی عمارتیں آنا انسائڈ دا پارک, اور وہ بھی ایک پولیٹیکل سائڈ کی, لیکن آپ نے پولیس بھی بھیجی, لیکن وہاں مزاق کے لوگوں نے وہ پتھر مار مار کے نا بندوں کو زخمی کر دیا, کسی کچھ نہیں. لیکن آپ کی پروٹیکشن تھی پہلے ہی یہ نہیں بنے گا. آپ سے but I don't remember all this. It could be true, or لیکن yes, how should parks be used for the offices of I remember, I know very well. Okay, ٹھیک ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کامران نشاری صاحب نے جو باتیں کی وہ کتنی پتے کی باتیں ہیں, اور جو میں نے ان سے کوشچن کیے ان میں بھی کچھ ہم تھا کہ نہیں. فیصلہ آپ کا. کل انشاءاللہ اور ملیں گے اور شخصیت. مجھے اور کامران نشاری صاحب کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.